बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दुनिया की खुफिया एजेंसियाँ क्वार्टरली नहीं जाएंगी। पाकिस्तान की इतनी बड़ी फतह इन्हें हजम नहीं होगी। पाकिस्तान के खिलाफ एज आई स्पीक विद यू अब तक की सबसे मुनज़्ज़म कैंपेन, प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च कर दी गई है। ये कैंपेन क्या है, कौन कौन इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ किरदारों को रखूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। पाकिस्तान पे पाबंदियां लगवाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ये पिछले 40 साल की सबसे बड़ी फतह है कि पाकिस्तान ने खित्ते से भारत का असर और रसूख ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान अमेरिका को ये समझाने में कामयाब हो गया था कि यहाँ पे कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है और ये हजम नहीं हो रही बैरूनी कुव्वतों को, उन खुफिया हाथों को जो पाकिस्तान को हमेशा डिस्टेबलाइज करते रहे हैं। मैं आपके सामने तमाम तफसील रखता हूँ। पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर नाज़रीन इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज अपने कमांडोज के साथ तालिबान की मदद कर रही है पंजशीर में हमला करके। पाकिस्तान की फ़ौज पे एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ड्रोन हमले कर रही है पंजशीर में। एक और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट पंजशीर में टारगेट्स पे हमला कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बमबारी की गई है। अमरुल्ला साले जहाँ पे रिहाइश पजीर था वहाँ पे पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। और इस तरह की सारी खबरें आ रही हैं जिसमें भारत है, जिसमें वेस्ट के लोग मौजूद हैं, साफ़ी हैं, अफगानिस्तान के अंदर से अमरुल्ला साले के पुराने साथी हैं। ये सब मिल के एक प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं और मुखातिब इनका अमेरिका है कि किसी तरीके से वो इंटरवीन करे और पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। मैं आपके सामने तमाम तफसील रखता हूँ। नाज़रीन, इस मकबूतुल अवास शख्स को तो आप जानते हैं, इंडिया का एक रिटायर्ड जनरल है, GD बख्शी इसका नाम है। इसने क्या कहा है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। ये लिखता है, अफगान अपडेट, हैवी फाइटिंग इन पंजशीर, सम 600 to 1000 तालिबान किल्ड, 120 कैप्चर्ड, पाक ऑफिसर 3 JCO एंड 17 OR किल्ड, 17 वुडेड, evacuated to Peshawar by Mi-17 helicopter. GOC-11 Corps has ordered establishment of forward treatment center at Kabul Peshawar military hospital, cleared to receive more casualties. यहाँ से शुरू होता है प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान की फौज के लोग वहां पे मर रहे हैं पंजशीर में। ये बताया जाता है कि तालिबान के तो इतने मरे हैं, वहां पाकिस्तान के भी फलां अफसर मरा है, फलां मरा है, उनको लेके पेशावर जाया जा रहा है। स्टार्ट होता है यहाँ से। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा है। ये आपको ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नजर आ रहा है, इनका वेरीफाइड ब्लू टिक वाला ट्विटर अकाउंट है। ये क्या लिखते हैं, द गवर्नर ऑफ पंजशीर कमालुद्दीन निजामी टोल्ड ईरान इंटरनेशनल अफगानिस्तान correspondent that on Sunday, positions of the resistance forces fighting against the Taliban were bombed by armed drones several times. Earlier, a member of parliament had said the Pakistani military drones had bombed Panjshir. इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि पंजशीर में ड्रोन हमले हो रहे हैं और ये पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं। आगे चले, मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम कर रहा है। ये NDS के कर्नल रहमानी हैं। ये अफगानिस्तान की अशरफ गनी के अंडर जब उनकी खुफिया एजेंसी NDS की, उसका बंदा है, कर्नल रहमान रहमानी इसका नाम है। ये पढ़ें क्या कहता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज एक्टिवली बम्बार्डिंग पंजशीर ब्लाइंडली एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन टू ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। द वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस मस्ट स्टॉप दिस। द वर्ल्ड मस्ट होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। आगे चले, मैं आपको दिखाता हूँ, मजीद बहुत कुछ आपके सामने आएगा। ये नाज़रीन बर्नार्ड हेनरी लेवी है। ये क्या कह रहा है, ये भी जरा पढ़ लें। जस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पंजशीर वैली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट Pakistan commandos fighting Masood people. One commander of SSG on the ground. Cobra helicopters in air. Few Pakistani ID left on battlefield and in Kabul may be coordinating. Lieutenant General Faiz Hamid from ISI. वो ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो ज़ाहिर काबुल में वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के SSG कमांडोज लड़ रहे हैं पंजशीर में। ये आपको पता है कि ये एक सेऊनी साफ़ी कह लें या एक्टिविस्ट कह लें, ये वो है। ये एक और जर्नलिस्ट है अफगानी। ये देखें क्या लिखता है, sources from the National Resistance Front tell me that drones are attacking resistance targets in Panjshir. Helicopters have been seen as well. Whose drones are these? Any connections with ISI chief visit to Kabul? यहाँ भी देखें सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ड्रोन हमले हो रहे हैं, क्या इसका ISI से कोई कनेक्शन है? मैं आगे चल के आपको फिर मजीद दिखाता हूँ और कौन कौन बात कर रहा है। ये हबीब खान है, आपको पता है ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला है। ये सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाता रहा है। जब गनी की हुकूमत अभी मौजूद थी तब भी, और ये अब भी यही कर रहा है। इस ट्वीट के नीचे भी इसने सैंक्शन पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये कहता है कि पाकिस्तान के जहाज बम कर रहे हैं रेजिस्टेंस के इलाके में, पंजशीर में, और अफगानिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान के इन्वेजन के अंडर है इस टाइम। आगे देखते हैं और कोई क्या कह रहा है। ये अफगानिस्तान इंटरनेशनल की न्यूज़ है। वो कहते हैं, टू सोर्सेज इन द रेजिस्टेंस फ्रंट टू अफगानिस्तान इंटरनेशनल से दैट इन रीसेंट बैटल ऑफ पंजशीर पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज
familiar with the Panjshir lands and have a map of the area, attacked the strongholds of the resistance from the air. یہ پھر الزام لگایا جا رہا ہے, اس کو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی وہاں پہ جو موجودگی ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے. یہ ناظرین ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اکاؤنٹ ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک اسرائیلی پروپیگنڈا اکاؤنٹ ہے. یہ کہتا ہے بریکنگ, it is confirmed now that Pakistan Air Force has been assisting Taliban in their battle against Northern Alliance in Panjshir since last night. وہ یہ کہتا ہے یعنی گزشتہ رات سے پاک فوج ان کی ہیلپ کر رہی ہیں. پاکستانی CH-4 armed drones have carried out missile strikes at resistance forces. They killed فہیم دشتی and others. فہیم دشتی ترجمان تھا احمد مسعود کا یا ریزسٹنس کا, اس کی موت کی خبریں آ رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ڈرون حملے سے وہ مارا گیا ہے. پاکستانی ڈرون جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں. یہ ایک اسرائیلی اکاؤنٹ ہے جو اسرائیل کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں سے, اور یہ کسی اسرائیلی ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپ ٹو ڈیٹ تصاویر ہوتی ہیں اسرائیل کے ہر اٹیک کی. اسرائیل جب شام پہ حملہ کرتا ہے, اسرائیل جب فلسطینیوں پہ حملہ کرتا ہے, اس کے پاس ہر تصویر اور ویڈیو ہوتی ہے اس اکاؤنٹ کے بعد. تو یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا اکاؤنٹ ہے. وہاں سے اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ناردرن الائنس کو یا احمد مسعود کو کون سپورٹ کر رہا ہے. میں نے آپ کو برنارڈ لیوی کا بھی دکھایا ہے, وہ بھی کن کے ساتھ ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے. لارا لوگن آپ کو پتا ہے یہ کب سے پروپیگنڈا کر رہی ہے, یہ بھی یہی کہتی ہے. اکارڈنگ ٹو سینئر سورسز فرام افغان پریزیڈنٹ امراللہ صالح ٹیم پاکستانی انٹیلیجنس, یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ISI کے لوگ جا رہے ہیں پنجشیر وہ ٹیک اوور کرنے کے لیے, اور ہزاروں لوگوں کے لیے, دسیوں ہزار لوگ جو ہیں ان کے لیے ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ان کو. اور یہ ذرا چیک کریں ناظرین. ایک اور یہ کہتا ہے جی تاج الدین سروش ایکس سماگان MP ضیاء اریانجد سیز پنجشیر از بینگ بامبڈ بائی پاکستانی ڈرونز. پھر نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کی طرف سے یہ خبر آتی ہے. یہ احمد مسعود کا آفیشیل اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے جو خبریں دے رہا ہے ریزسٹنس کی طرف سے. وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس ایئر اسٹرائکس پنجشیر پوزیشنز. اوپر گل بخاری آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, ایک پاکستانی ہے جو باہر اسائلم لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ کہتی ہے واٹ, یہ نہیں کہ اس کو ہم ریبٹل دیں, اس کو ہم رد کریں. پوچھا جاتا ہے واٹ, یعنی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. اور اس طرح کے بے شمار اور لوگ ہیں جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں, جو خبریں لگ رہی ہیں. مین سٹریم کچھ اخباروں تک یہ خبریں پہنچا دی گئی ہیں, پیسہ لگایا جا رہا ہے طاقتور ایجنسیز کی طرف سے. آپ کو CIA اور را ان میں بالکل صف اول میں نظر آئیں گے. یہ انہی کا طریقہ کار ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے, اور اتنے آرگنائز طریقے سے بولو کہ سچ لگنے لگے. پاکستان از آن دا کسپ آف بگیسٹ وکٹری ان ہسٹری. وہ وکٹری کیا ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ ہو جائے, ہمیں وہاں سے جنگ کا حملے کا خطرہ نہ رہے. ہماری یہ سرحد پہ مکمل باڑ ہو, اور وہاں سے بھی ہمیں پتا ہو اس حکومت سے کہ دہشت گرد یہاں نہیں آ پائیں گے. ابھی تو حکومت نہیں بنی نا, ایکٹیو نہیں ہوئی, کچھ حملے ہو رہے ہیں, چراغ بجھتے بجھتے پھڑپھڑا رہا ہے, جو TTP کے کچھ حملے بھی ریسنٹلی ہوئے ہیں. لیکن جب طالبان پورا کنٹرول کر لیں گے, جب پوری ان کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی وہاں سے آنا رک جائے گی. بھارت کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اور 20 سال کی ریاضت تباہ ہو گئی ہے. بھارت اپنے آپ کو اس ٹائم لوزر فیل کر رہا ہے. تو پاکستان کیوں سپوائل کرے گا اس وقت عالمی تنہائی کا شکار ہونے کے لیے, کیوں جان بوجھ کے اپنے فوجی وہاں بھیجے گا یا ڈرون بھیجے گا؟ یہ سب جانتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن دنیا یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے, بھارت اس میں پیسہ لگا رہا ہے, لوگ خریدے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ, انفلوئنشل لوگ خریدے گئے ہیں, ان کو پیسہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ نیریٹو بنائیں. لوگ ڈس انفو لیب کا جو 10 سال پرانا 15 سال پرانا پروپیگنڈا تھا وہ بھول جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, تیار ہو جاؤ میرے پاکستانیوں, سلیوز اوپر چڑھا لو. آپ نے تاریخ میں وہ پروپیگنڈا نہیں دیکھا ہوگا جو اب بھارت کرنے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. آپ پچھلے سارے پروپیگنڈا بھول جائیں گے. بھارت وہ ملک ہے, یہ انتہا پسند ہندوتوا کے انڈر ہے, اور ویسے بھی ان کی سوچ بھی ایسی ہے, ان کے جو جتنے بھی حکمران ہیں ان کی سوچ بھی ایسی ہے کہ پاکستان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا. انہوں نے پاکستان کے وجود کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اور امریکہ کیوں بھارت کو یہاں پہ اپنی سرپرستی فراہم کرتا ہے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کا وجود ہضم نہیں ہوتا. امریکہ کو ایک سٹیبل سٹیٹ نہیں چاہیے جو پراسپر کرے, ترقی کرے, خوشحال ہو, دنیا میں اپنا نام بنائے, مقام بنائے. یہ امریکہ کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے. تو یہ دونوں ایجنسیز اس ٹائم ایکٹیو ہے, اور ان کے ساتھ اسرائیل کی ٹاپ ایجنسی ایکٹیو ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کے جو میں نے دیکھے ہیں ٹویٹس, سارے میں نے آپ کو نہیں دکھائے, ڈائریکٹ وہ وہیں سے رپورٹ کرتی ہیں جو اسرائیل کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے. وہ وہی گراؤنڈ سے رپورٹ کرتے ہیں جو اسرائیل کی فوج دکھانا چاہتی ہیں. تو آپ 100% کہہ سکتے ہیں کہ ان 3 ممالک کی ایجنسیز اس ٹائم ایکٹیولی لگی ہوئی ہیں پاک فوج کو متنازع بنانے کے لیے, پاکستان کے کردار کو مشکوک بنانے کے لیے. تو پاک فوج ملٹری ایکشن کے حق میں نہیں ہے. اپنی سرزمین پر ہم نے جو کرنی تھی دہشت گردی کی جنگ وہ کر لی ہے, ہم کسی کی سرزمین پہ اپنا ملٹری ایکشن نہیں کریں گے. یہ پاکستان کے وزیر اعظم نے 2 ٹوک کہا تھا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کبھی یہ کرے.
پاکستان انٹیلیجنس فراہم کر سکتا ہے اگر مدد مانگی جائے، لیکن یاد رکھیں پاکستان نے یہ انٹیلیجنس برطانیہ کو بھی دی ہے، امریکہ کو بھی دیا ہے، نیٹو کے سارے ممالک کو دیا ہے۔ برطانیہ میں کئی ایسے دہشت گردی کے حملے رکے ہیں جو ISI نے ان کو انٹیلیجنس فراہم کیا ہے اور وہ برطانیہ کے اندر حملے روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس بات کو یہ اکنالج نہیں کرتے، لیکن ISI نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے۔ ابھی بھی ISI زبردست کردار ادا کر رہی ہے، لیکن امن کے لیے۔ ہمیں سول وار نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہم اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین بس میں نے جیسے آپ سے کہا کہ تیار ہو جائیں، ہمیں ایک سخت ترین سوشل میڈیا وار، جسے ہائبرڈ وار آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں زیادہ تر مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے ذریعے لڑا جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے، کیونکہ یہ ہم نے لڑنی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔